کردار سازی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے سامنے کوئی ہائر نصب العین ہو۔ ایک انسان وہ ہے کہ جس نے اپنی ذات ہی کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے، ذاتی مفادات ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لے اور اپنے معاشرے میں کوئی اونچا مقام حاصل کر لے، کچھ اقتدار حاصل ہو جائے، پاور حاصل ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اس نصب العین کی بنیاد پر جو کردار وجود میں آئے گا وہ بہت گھٹیا ہوگا۔ وہ شخص بہت سیلفش ہوگا، دولت کے حصول میں غلط طریقے بھی استعمال کرے گا، اور ہرچہ باد آباد کا معاملہ ہوگا۔ وہ اگر سیدھی انگلیوں سے دولت نہیں نکلے گی معاشرے میں سے تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالے گا، وہ گھٹیا انسان ہوگا، کردار نہیں ہوگا۔ اس سے بلند تر معاملہ اس شخص کا ہے کہ جو اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہے، قوم پرست ہے۔ وہ ظاہر بات ہے قوم کی خدمت کرے گا، قوم کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوگا، اپنے مفاد سے قوم کے مفاد کو مقدم رکھے گا، قوم کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی غداری نہیں کرے گا، تو یہ ایک کردار اس میں پیدا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وطن کی محبت، وطن پرستی، یہ بھی ایک نصب العین ہے، یہ بھی ایک اعلیٰ ایک شخصیت وجود میں آئے گی۔ لیکن اس سے سب سے اوپر ہے انسان پرستی یا انسان دوستی، جس کو کہ فلسفی میں ہیومنزم کہا جاتا ہے۔ تمام انسانوں کے ساتھ محبت اور تمام انسانوں کی بہتری اور بہبود کو مقصود بنا لیا جائے۔ لیکن ان میں سب سے اونچا نصب العین ہے اللہ کی محبت۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا کچھ اور اپنے نصب العین بنا لیتے ہیں اور اپنے مقصود بنا لیتے ہیں، اپنے محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کا مد مقابل بنا دیتے ہیں، اور پھر ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جو صاحب ایمان ہے وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے تابع پھر اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ در حقیقت اور آخرت کا مقصود و مطلوب ہونا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کو نصب العین بنا لینا، یہ انسان کی سیرت و کردار کی تعبیر کا وہ ذریعہ ہے جو قرآن اور اسلام جو ہے وہ سجسٹ کرتے ہیں۔